السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور آپ کو بہت عزیز، بہت پیارے عزیزی. آج حسب حال میں شامل ہے مخبر نامہ، عزیزی البم، خبروں پر تبصرہ اور خصوصی انٹرویو. مگر سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ کیا جعلی ڈگریوں کا معاملہ ہمیں مڈ ٹرم الیکشن کی طرف لے جائے گا؟ یار ویسے یہ جعلی ڈگریوں والا معاملہ تو شیطان کی آنت کی طرح بڑھتا ہی جا رہا ہے. اسی لیے نا کہ ہیں ہی اتنے زیادہ ارکان مشکوک ڈگریوں کے ساتھ جن کی ڈگریاں چیلنج ہو رہی ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں سامنے آنے کا امکان ہے بذریعہ میڈیا. ایک اندازہ ہے کہ یہ سیکٹری الیکشن کمیشن جو سابق تھے کنور دلشاد، انہوں نے اصل میں یہ انکشاف کیا تھا، جس کے بعد یہ سارا قضیہ شروع ہوا ہے کہ 148 ارکان اسمبلی ایسے ہیں جن کی ڈگریاں مشکوک ہیں اور مستقبل میں وہ جو ہے نااہل قرار پا سکتے ہیں. تو اس کے بعد یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ بہت سنگین صورتحال ہو چکی ہے. اور دو جو بڑی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے قائدین جو ہیں بعض خبروں کے مطابق آپس میں سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. بعض خبروں کے مطابق، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک بہت اہم خبر پچھلے دنوں یہ آئی تھی کہ جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ کم از کم یہ جعلی ڈگریوں کے مسئلے پر اپنے ارکان کے دفاع کے لیے خفیہ طور پر معاہدہ کر چکی ہیں یا ایک انڈرسٹینڈنگ پر پہنچ چکی ہیں. اب اسی جو امپریشن کو ختم کرنے کے لیے نون لیگ نے 2 روز پہلے ایک موقف اپنایا اور بڑے جاندار انداز میں کہا ہے کہ وہ اس مسئلے پر کسی کا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ جو عدلیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمام ارکان کی جو ہیں وہ بی اے کی سندیں اور اس سے پہلے ایف اے اور میٹرک کی بھی جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بھی چیک کیے جائیں، تو وہ اس سلسلے میں الیکشن کمیشن کے ساتھ پورا تعاون کریں گے اور کسی دباؤ کو خاطر میں نہیں لائیں گے. قومی اسمبلی کی جو قائمہ کمیٹی برائے تعلیم ہے، اس کے چیئرمین عابد شیر علی، جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، انہوں نے بعض بہت اہم نوعیت کے انکشافات کیے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ ان پر بے پناہ دباؤ ہے بعض ارکان کا، اور خاص طور پہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک لیڈر کا ذکر کیا ہے جو انہیں دھمکیاں تک دے چکے ہیں کہ وہ یہ جو سرٹیفکیٹس ہیں، تعلیمی اسناد ہیں، ان کی پڑتال کا سلسلہ اگر بند نہ کیا عابد شیر علی نے تو ان کو سنگین نتائج کی سامنا کرنا پڑے گا. تو اس حوالے سے اب جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مڈ ٹرم الیکشن کی بات کی جا رہی ہے، یہ دانستہ طور پر اس لیے کی جا رہی ہے تاکہ عدلیہ کو دباؤ میں لیا جا سکے کہ پورے جو ملک کا سیاسی نظام ہے وہ ہل کے رہ جائے گا اگر یہ سلسلہ جاری رہا جعلی اسناد والوں کو نااہل قرار دینے کا. کیونکہ ایک بات یہ بھی سامنے آئی تھی کہ اس طرح 20 سے 30% تک جو ارکان ہیں وہ نااہل قرار پا جائیں گے اور اس صورت میں پھر ضمنی الیکشن نہیں ہوں گے بلکہ مڈ ٹرم الیکشن ہوں گے. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ مڈ ٹرم الیکشن اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ عدلیہ دباؤ میں آ کر اس سلسلے کو روک دے. لیکن دوسری طرف عدلیہ نے ایک بولڈ سٹیپ لیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام معاملے کو ایک دفعہ کھول کے رکھ دے گی، اور صرف یہ بھی اشارے آئے ہیں کہ یہ معاملہ صرف قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں تک محدود نہیں رکھا جائے گا، ارکان پارلیمنٹ تک یہ نہیں کنفائنڈ رکھا جائے گا، بلکہ زندگی کے دوسرے شعبوں میں، تعلیم کے شعبے میں جو جابز جن لوگوں نے بڑی بڑی حاصل کی ہوئی ہیں جعلی اسناد کی بنیاد پر، ان کو بھی چیلنج کیا جا سکے گا. نہیں، یہ تو کھلارا بہت بڑھ گیا ہے. دیکھو نا، ایف اے اور میٹرک کی سندیں بھی چیک ہونی شروع ہو گئی ہیں. ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ کہہ دیں جی پرائمری کے سرٹیفکیٹ بھی دکھائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہہ دیں بھائی جی سکولے داخل ہوئے تھے ایڈمیشن فارم ہی وہاں دیں. نہیں، ویسے یہ پڑتال تو سارے سرٹیفکیٹس کی اور ڈگریوں کی ہونی چاہیے، لیکن یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ بھی ایک بہت دلچسپ امر ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اب یہ معاملہ جو ہے یہ اور زیادہ پیچھے سے دیکھنا شروع کر دیا ہے کہ صرف ڈگریوں کی جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی بلکہ میٹرک اور ایف اے کی سندیں بھی ساری انہوں نے ڈیمانڈ کر لی ہیں ارکان پارلیمنٹ سے. اب اس میں ہوگا یہ کہ ایک لمبا عرصہ لگ جائے گا اور یہ معاملہ یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ التوا کا شکار ہو جائے گا. وہ اس لیے بھی اس معاملے پہ شک کا اظہار اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کے موجودہ چیئرمین ہیں جاوید لغاری صاحب، وہ پیپلز پارٹی کے سابق سینیٹر ہیں جن کے اب کورٹ میں یہ بال ہے کہ وہ کتنی جلدی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور زرداری صاحب کے بہت قریبی دوست ہیں. وہ ان کو کچھ عرصہ پہلے شوکت ترین کے لیے جب ان کو سینٹ کا رکن منتخب کروایا تھا وزیر بنوانے کے لیے، اس وقت ان سے یہ نشست خالی کروائی گئی تھی سینٹ کی، اور ان کو بڑا ظاہر رنج تھا یہ سیٹ خالی کرنے کا. بعد ازاں لغاری صاحب کو یہ عہدہ جو ہے یہ پیش کیا گیا تھا،
اور انہوں نے ہی اب جو بنیادی فیصلہ ہے سارے ارکان کی اہلیت کا وہ لغاری صاحب نے کرنا. تو لغاری صاحب کے سرٹیفکیٹ کس نے چیک کرنے؟ یہ تو نہیں مجھے پتا کہ ان کی ڈگری کون چیک کرے گا, لیکن لغاری صاحب آج کل 1100 کے قریب جو ہیں وہ ڈگریاں چیک کر رہے ہیں. اور بعض رائے یہ بھی کہتے ہیں کہ اس معاملے کو دبانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے کچھ اعلیٰ افسران کو رخصت پر بھیج دیا جائے تاکہ یہ معاملہ کچھ دیر کے لیے مؤخر کر دیا جائے. لیکن اس سنگین صورتحال سے نمٹنے کے لیے جس پر سب سے زیادہ جو پریشانی کا شکار ہے وہ بہرحال پیپلز پارٹی ہے, حالانکہ اس کے ارکان کی تعداد نون لیگ کی نسبت کم ہے. کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ 56 ارکان نون لیگ کے ایسے ہیں جن کی مشکوک ڈگریاں ہیں, اور کاف لیگ اور پیپلز پارٹی کے جو ارکان مشکوک ڈگریوں کے حامل جو ارکان ہیں ان کی تعداد صرف 41 کے قریب ہے. لیکن زیادہ پریشانی کا شکار بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو حکومت میں ہے. اس سے نمٹنے کے لیے جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے اس کے معمار بھی دیگر معاملات کی طرح وزیر قانون بابر اعوان ہی ہیں. اب بابر اعوان صاحب ایک نیا قانون اسمبلی میں لانے کی تیاری کر رہے ہیں جس کے تحت جو یہ گریجویشن کی شرط تھی جو مشرف دور میں عائد کی گئی تھی تو اسے ختم کر دیا جائے گا 2002 سے پہلے سے, اور پھر ایک نیا بل لانے کی تیاری کی جا رہی ہے. اور اس طرح یہ گمان کیا جا رہا ہے کہ شاید بہت سارے ارکان جو ہیں وہ نہلی کی تلوار سے بچ جائیں گے. نہیں تو اگر قبل از 2002 اس کو کالعدم قرار دے دیں گے تو پھر ٹھیک ہے, پھر عدالت کہے گی اوکے. نہیں, قانونی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ پھر بھی بچت کا کوئی راستہ نہیں نکلتا کیونکہ ان لوگوں نے جعل سازی کی ہے اور الیکشن کمیشن میں غلط بیانی سے کام لیا ہے. بلکہ سپریم کورٹ نے تو واضح طور پر کہا ہے کہ ان کو 3 سال کے لیے قید کی سزا سنائی جائے جن پر یہ جرم ثابت ہوتا ہے کہ وہ جعل سازی کے مرتکب ہوئے ہیں. اس کے بعد ہی تو یہ الیکشن کمیشن نے یہ ذمہ داری جو ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے سپرد کی ہے کہ یہ جلد از جلد جو ہے یہ ان ڈگریوں کی تصدیق کر کے واپس بھیجی جائیں. نہیں تو پھر سارے یہ 3 سال قید ہو گئے تو اسمبلی میں جا کے سلیم کرلا اور آڑو گرنیٹ بیٹھیں گے. ویسے یہ معاملہ صرف اسمبلیوں تک محدود نہیں ہے یہ جعلی ڈگریوں والا, اس نے ہمارے ہر شعبہ زندگی کو متاثر کیا ہے. یونیورسٹی کے پروفیسرز کی ڈگریاں جعلی نکلتی ہیں, ان کے جو پی ایچ ڈی کے مقالے ہیں وہ جعلی ثابت ہوتے ہیں. وائس چانسلرز کے بارے میں یہ الزامات آئے روز سامنے آ جاتے ہیں. نہیں تو یہ کوئی نہیں مطالبہ کر رہا کہ یہ جو ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرام کرتے ہیں اینکر, ان کی بھی ڈگریاں چیک کی جائیں. یہ نیک کام عزیزی کیوں نہیں کرتا؟ مجھے کیا پتا ہے ڈگری کیسی ہوتی ہے, میں نے کبھی دیکھی نہیں. مجھے تم پانی کا بل لا کے دکھا دو یہ میری بی اے کی ڈگری ہے, میں بھی خوش ہو رہا ہوں. واہ 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 685 نمبر لیے تھے یار, فرسٹ ڈویژن. پتا چلے جی پانی کا بل 685 روپیے. میں یار یہی حیران ہو رہا ہوں کتنا بڑا لبا فکریہ ہمارے لیے کہ دیکھو کہاں کہاں پہ فراڈ ہو رہا ہے. ہائے 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 ہائے, میں تو ڈر گیا ہوا ہوں یہ سوچ کے کہ یہ جو ہر دفعہ وہی لوگ جیت کے چلے جاتے ہیں اسمبلیوں میں, یہ بندے بھی کہیں جعلی تو نہیں ہے. ہاں پتا چلے یہ روبوٹ ہے, ان کو کوئی ایسی چابی دے کے بھیج دیتا ہے جاؤ جی ادھر چیکنگ ہونی چاہیے, کان پکڑ کے پٹنے چاہیے. یہ نہ ہو بندہ کان پکڑ کے پٹے جیسے بوتل کھلتی ہے ہاتھ میں آ جائے بیچ میں سے تارے نکل آئے. ان کے بال بھی چیک کر, نہیں وہ نہ کریں اس طرح تو ادھے سے زیادہ پکڑے جائے. کیا فضول باتیں کرنی شروع کر دیتے ہو یار. بڑے بڑے چلاک لوگ ہیں, تمہیں نہیں پتا اس بات کا. میرا ایک دوست تھا, یہ بینک میں بل جمع کرانے نہیں جاتے, وہ بیچارے بینک والے عورتوں سے ذرا جلدی بل لے لیتے ہیں. اللہ جانتا ہے وہ میرا دوست برقع پہن کے بل جمع کرانے جاتا عورتوں کی لائن میں کھڑا ہو جاتا تھا جا کے. وہ تو ایسا تیز آدمی ہے, شناختی کارڈ بنوانے گیا, باہر دھوپ بہت تھی, وہ دفتر کو انہوں نے کنڈی لگائی ہوئی, اندر سے اندر ہی نہ جانے دے. ایک دم کش کھا کر گر پڑا, لوگوں نے شور مچا دیا, وہ بڑا افسر باہر آ کے اسے اندر لے گیا. اندر جا کے اس نے بوتل علیحدہ ان سے پی اور کاٹ علیحدہ بنوا لی. اللہ جانتا ہے اس کو تو رات پولیس والے کھڑے کرتے تھے تو گونگا بن جاتا تھا. وہ پولیس والے 2 منٹ کے بعد کہتے جا تیری خیر ہو, چل گلا. ایک دفعہ مجھے لے گیا کہ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھلانے کے لیے. ہم دونوں نے جب فل کھانا کھا لیا نا تو اس نے جیب سے کاکروچ نکال کے سالن والے ڈونگے میں پھینک دیا اور شور مچا دیا. ہوٹل والوں کو وقت پڑ گیا, بجائے بل دینے کے ان کے ہاتھ سے 5000 لے کے آ گیا. نہ
नाज़रीन यहाँ हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। फिर हम जब भी उस होटल में गए हैं ना, होटल के अमले ने शोर मचा दिया और काकरोच वाले आ गए, काकरोच वाले आ गए।